बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे और काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों से फिर बात हो रही है। और आज एक खुशखबरी के साथ भी मैं आया हूँ कि एक मरतबा फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लेक्चरशिप की भर्ती करने जा रही है। तो इसकी तफसील तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन ये कई हवालों से मैं समझता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि 2002 में भर्ती आई, फिर 2005 में, फिर 2009 में, फिर 12 में, फिर 15 में, फिर 17 में, फिर 20 में, तो अक्सर 3 साल के वक्फे के बाद ही जो है वो पोस्टें आती हैं। लेकिन अब आप लोग देखें कि 2020 में, फिर 21 में और फिर अभी 22 वाला सिलसिला चल रहा है, तो दोबारा सुन रहे हैं कि 600 लेक्चरार मज़ीद भर्ती किए जा रहे हैं। तो आज इस हवाले से मैं आप लोगों से बात करूंगा और फिर आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या पीपीएससी का जो नया फार्मूला है एकेडमिक नाम मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस हवाले से मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अब क्या उसमें जो तब्दीली आई है वो किस किस्म की तब्दीली है और इसका फ़ायदा किन लोगों को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल वाले बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि आप भी शायद ये ख़बर कहीं ना कहीं से कुछ लोग सुन चुके होंगे और कुछ ने ये ख़बर अभी तक शायद ना सुनी हो, और बहुत बड़ी ख़बर है कि गवर्नमेंट 600 मज़ीद लेक्चरार भर्ती करने जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि ये 2020 तेरे 21 में तो कुछ पोस्टों पे डिले हो गया था, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस कुछ ना कुछ बहरहाल चलता रहा, फिर 22 में भी और अब 23 में फिर सुन रहे हैं कि जो है 600 मज़ीद लेक्चरर गवर्नमेंट जो है वो भर्ती करने जा रही है। तो यकीनन ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और वो लोग जो लेक्चरशिप का ख्वाब आंखों में सजाए बैठे हैं और किसी वजह से पहले या अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, यकीनन उनके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह कॉलेज में आ जाएं, तो यकीनन उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। और एक बात मैं ये बताता जाऊं और वो आप लोगों के ज़हन में भी होनी चाहिए कि इस मरतबा जो पोस्टें हैं वो ज़्यादा नहीं है, 600 हैं। अब ये मेल फीमेल की मिला के और फिर आप देखें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। और जो लोग ऐड आने का इंतज़ार करेंगे और ऐड आने के बाद जो है वो तैयारी शुरू करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तैयारी कर पाएंगे। वो लोग जो इसको मिशन समझ के अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो वो इस कंपटीशन के दौर में जो है वो कम्पीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि क्योंकि टोटल 600 हैं, तो आप इनको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट में जब तकसीम किया जाएगा तो मेरा ख़्याल है कि कुछ सब्जेक्ट की 20 होंगी, कुछ की 25 होंगी, कुछ की 30 होंगी, कुछ की 5, कुछ की 10, इस तरह जो है तकसीम होनी है, तो कुछ ज़्यादा नहीं आएंगी। और ज़ाहिर है जब पोस्टें कम होंगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और मेरिट भी हाई होगा। और जब कंपटीशन भी ज़्यादा हो, मेरिट भी हाई हो, तो आप ख़ुद सोचें कि क्या रूटीन वाली तैयारी करके या जैसे आप ऐड आने के बाद हम देखते हैं कि एक मेजॉरिटी तब तैयारी शुरू करती है जब ऐड आता है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप तैयारी कर पाएंगे? यकीनन ये नामुमकिन है, तैयारी नहीं हो सकेगी। इसके लिए आप लोगों को पहले से और अभी से ये सोचना होगा कि बेशक ये ऐड 1 मंथ के बाद है, 2 मंथ के बाद है, 3 मंथ के बाद है, लेकिन जब आप एक इसको टारगेट बनाएंगे कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, हमने इस मिशन को अचीव करना है या हमने ये कामयाबी हासिल करनी है, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि ऐड 1 मंथ के बाद आ रहा है, 2 मंथ के बाद आ रहा है या 3 मंथ के बाद आ रहा है। और
یہ تو جنرل باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے کروں۔ اب ایک چیز جس کا آج کل بہت چرچا ہے، کچھ لوگ جو آج کل انٹرویوز دے رہے ہیں اور وہ پہلے بھی پی پی ایس سی کے مختلف اگزام میں اپیئر ہوتے رہے، تو اس دفعہ جب وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اکیڈمک مارکس ہیں وہ تو ویسے نہیں ہیں جیسے پچھلے عرصے میں رہے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ کوئی فارمولہ چینج ہوا ہے اور اب یہ نمبر کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ تو یقیناً وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فارمولہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کے جو نمبر ہیں یہ ان کی کیلکولیشن ویسے نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ آج میں آپ کو یہ فارمولہ سمجھاؤں گا کہ آپ اس فارمولہ کی مدد سے گھر میں بیٹھ کر کیسے نمبر چیک کر سکتے ہیں کہ 40 میں سے کتنے نمبر آپ لوگوں کے بنیں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، اور جب آپ انٹرویو پہ جائیں گے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ آپ کی کیا پوزیشن بن رہی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور بتاتا جاؤں کہ اب ان لوگوں کو فائدہ ہے جن کی پرسنٹیج بہت اچھی ہے، جن کے نمبر بہت اچھے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پرانا فارمولہ تھا کہ اگر 60 اور 65 کے درمیان نمبر ہوں گے تو اتنے ملیں گے، 65 اور 70 کے درمیان ہوں گے تو اتنے ملیں گے۔ اب وہ سین نہیں ہے، اب کیا ہے، میٹرک سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب میٹرک کے نمبر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پی پی ایس سی والے کتنے دیں گے، تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لکھیں حاصل کردہ نمبر۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو آپ رف عمل میں کہیں بھی کسی جگہ لکھ لیں کہ حاصل کردہ نمبر بٹا کل نمبر، اور ضرب آپ نے دینی ہے 5 کے ساتھ۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، میٹرک کے نمبر کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے؟ حاصل کردہ نمبر، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے نمبر ہیں 925 حاصل کردہ نمبر، اور ٹوٹل نمبر ہیں 1100، تو 925 بٹا 1100، اور ضرب آپ نے کس کے ساتھ دینی ہے؟ 5 کے ساتھ۔ اسی طرح ایف ایس سی کے نمبر وہ بھی اسی فارمولے میں، لیکن اس میں ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے وہ مختلف ہے، یعنی حاصل کردہ نمبر بٹا کل نمبر، اور ضرب آپ نے دینی ہے 7 کے ساتھ، ایف اے یا اپنی ایف ایس سی والے مارکس کو۔ اسی طرح بی اے، اب بی اے کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ بی اے کے نمبر آپ ایسے کیلکولیٹ کریں گے کہ حاصل کردہ نمبر یہ اوپر آ جائیں گے بٹا کل نمبر، اور ضرب آپ نے دینی ہے 11 کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایم ایس سی کے نمبر کیسے کاؤنٹ ہوں گے؟ حاصل کردہ نمبر بٹا کل نمبر، اور ضرب آپ نے دینی ہے 17 کے ساتھ۔ جی میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہ جائے۔ میٹرک کے نمبر کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں، اگر انگلش میں بھی میں بتاؤں تو اوبٹین مارکس یعنی حاصل کردہ نمبر بٹا ٹوٹل مارکس، اور ملٹیپلائی کریں گے آپ 5 کے ساتھ۔ میٹرک کے جو بھی نمبر ہوں گے 5 سے ضرب دیں گے۔ ایف ایس سی کے نمبر کیسے کاؤنٹ ہوں گے؟ اوبٹین مارکس یعنی حاصل کردہ نمبر بٹا ٹوٹل مارکس، اور ضرب دینی ہے آپ نے 7 کے ساتھ۔ اور بی اے کے نمبر کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ ٹوٹل مارکس نہیں، پہلے حاصل کردہ نمبر پھر نیچے ٹوٹل مارکس، اور ضرب آپ نے دینی ہے 17 کے ساتھ۔ اس سے ایک چیز اور بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اہمیت ہے نا وہ سب سے کم کس کی ہے؟ میٹرک کے نمبروں کی۔ پھر اس کے بعد اہمیت بڑی ہے کہاں پہ جا کے؟ تھوڑی سی ایف اے کے نمبروں میں، اور پھر اہمیت بڑی ہے بی اے کے نمبروں میں، اور پھر اس کے بعد اہمیت بڑی ہے، سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ آپ کی آخری ڈگری کی ہے جس میں آپ نے 17 سے ضرب دینی ہے۔ تو اگر ہم اس کو بالکل سمپل الفاظ میں بتاؤں کہ میٹرک کے جو نمبر ہوں گے ان کو آپ نے 5 سے ضرب دینی ہے، ٹوٹل نمبروں پہ تقسیم کر دینا ہے۔ ایف ایس سی کے نمبروں کو آپ نے 7 سے ضرب دینی ہے اور ٹوٹل نمبر پہ تقسیم کر دینا ہے۔ ٹوٹل نمبر سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جس یونیورسٹی میں جس ادارے میں پڑھتے رہیں، اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جب میٹرک کی تھی اس وقت 850 نمبر ہوتے تھے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے جب میٹرک کی تھی اس وقت 1050 تھے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جب میٹرک کی ٹوٹل نمبر 1100 تھے۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے پہلے کہ آپ لوگوں نے جب میٹرک کیا یا ایف اے کیا یا ایم اے کیا یا بی اے کیا اس وقت ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے تھے۔ یہ سب یونیورسٹیوں کے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اب جیسے اوپن سے جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے ٹوٹل نمبر اور ہوں گے، جو سرگودا یا پنجاب یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں تو ان کے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ بھی ذرا چیک کر لیجئے گا۔ تو
اسی طرح بی اے کے جو نمبر ہوں گے وہ بھی آپ حاصل کردہ نمبروں کو دیں گے 11 سے ضرب تقسیم کریں گے ٹوٹل نمبروں پہ، اور اسی طرح جو ایم اے کے نمبر ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہوں گے کہ حاصل کردہ نمبروں کو آپ نے 17 سے ضرب دینی ہے اور تقسیم کس پہ کر دینا ہے، ٹوٹل مارکس پہ۔ تو اسی طرح جو لوگ بی ایس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کیلکولیٹ کریں گے، لیکن وہ اس کی پرسنٹیج دے یا حاصل کردہ نمبروں کو چیک کر لیں گے جو ظاہر ہے ان کے رزلٹ کارڈ کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، تو وہ آپ لوگ جب ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لیکچرشپ کے حوالے سے یا جس طرح ایجوکیٹرز کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے جو کمپنی جس نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا ہے اس کے لیے انہوں نے ایڈ دیا ہوا ہے، تو جیسے ہی اس حوالے سے کوئی فائنل ہوتی ہے تو ایجوکیٹرز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ اور لیکچرشپ کے حوالے سے تو ہماری پہلے بھی کلاسز ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو سابقہ پیپر اور جو اہم کچھ لیکچرز ہیں وہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ ملیں گے، اور آنے والے دنوں میں مزید ملیں گے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے ان دوستوں کو، ان لوگوں کو جو پی پی ایس سی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا این ٹی ایس یا اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے ادارے ہیں جو امتحانات لیتے ہیں ان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔